بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک زکوٰۃ سے متعلق ہے اور تمام مسائل کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ان کے مسائل کو سمجھنا، فضائل کو سمجھنا، فرضیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں سوال آتا ہی رہتا ہے۔ 9 کلاس میں، اس کے علاوہ فرسٹ ایئر میں BCom پارٹ 1، BSc پارٹ 1، تو زکوٰۃ کے بارے میں سوال بھی آتا رہتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، اگر سونا کتنا ہے، چاندی اور کیش کوئی رقم ہے، اگر زمینیں ہیں اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے وہ کون کون سے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں آگاہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی لغوی معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہیڈنگ سے یاد ہو کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ پھر تیسری بات، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا فرض بھی، یہ ایک ہیڈنگ۔ چوتھی ہیڈنگ یہ ہوگی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کس پر واجب ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان پر زکوٰۃ ہے اور کافر پر نہیں ہے، ایسے عاقل ہو، بالغ ہو، مقروض نہ ہو، ایسے پھر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، سال گزر جائے، کتنی چاندی سونا ہو۔ پھر شرح زکوٰۃ، سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، چاندی میں، نقدی میں، مال تجارت میں، اور جو زرعی زمین ہے اس میں، جانوروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، اور اگر معدنی ذخائر وغیرہ ہیں اس میں۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، قرآن کی روشنی میں 3 یا 4 آیات کے ترجمے، اور ایسے ہی زکوٰۃ احادیث کی روشنی میں 3 یا 4 احادیث لکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف، 8 مصارف ہیں، ان کو لکھنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد، جب فوائد کی بات کی جاتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو انفرادی زندگی اور ہماری معاشی فوائد۔ اس میں بھی تقریباً 6-7 ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ کے اجتماعی فائدے کیا ہیں اور معاشرتی فائدے کیا ہیں، معاشرے کے اندر یا اجتماعی جو فائدے ہیں اس کے بارے میں، اور آخر میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے آگاہی ہونی ضروری ہے۔ ہیڈنگس اگر یاد ہوں تو لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی لغوی معنی، اصطلاح میں زکوٰۃ کی لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشوونما پانا، پاک کرنا۔ اور اصطلاح میں زکوٰۃ وہ مخصوص صدقہ مال ہے جو ہر صاحب حیثیت اللہ کی رضا کی خاطر مخصوص شرائط کے ساتھ مستحق افراد کو سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب نصیحت ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اور سال گزر گیا اور سونا چاندی وغیرہ ان کے پاس ہے جو شرائط بیان کی گئی ہیں، اور جو مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو سال میں 1 مرتبہ جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں اور غزوہ بدر کے بعد جو ہے نازل ہوئی زکوٰۃ کی فرضیت۔ لیکن صحیح ہے کہ فرضیت زکوٰۃ تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی تھی، البتہ زکوٰۃ کے تمام احکام اور اس کی مکمل تفصیل مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے، سورۃ مزمل میں جو کہ مکی سورت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ 8 شرائط ہیں۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقروض نہ ہو، صاحب نصاب بھی ہو،
اور مال کا ضروریات زندگی سے خارج ہونا، وہ جو مال ہے اس کی ضرورت میں نہ ہو، استعمال میں نہ ہو، اس سے خارج ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ وہ مقدار جس کا مالک بننے کے بعد انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے سونے، چاندی، مویشی اور مال تجارت پر ادا کی جاتی ہے۔ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور چاندی تقریباً 52.5 تولہ ہو، یا ان کی قیمت ہو اور باقی شاید پوری ہوتی ہوں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ شرع زکوٰۃ، اس سے مراد جس شخص پر زکوٰۃ کی تمام شرائط پوری ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وہ اپنا مال کا حصہ، کتنا حصہ بطور زکوٰۃ مستحقین کو ادا کرے گا؟ تو سونا، چاندی اور نقدی کی صورت میں شرع زکوٰۃ تو 2.5% ہے، 2.5%۔ زکوٰۃ کے نصاب اور شرع کی تفصیل درذیل گوشوارے سے واضح ہوتی ہے۔ یہ جو گراف بنایا گیا ہے اس میں دیکھیے ذرا، سونے میں 7 تولے میں 2.5% دینی ہے، چاندی 52.5 تولہ ہے، یہ بھی 2.5% ہے، نقدی سامان ہے، مال تجارت ہے، اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تقریباً سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کے پلاٹ بھی ہوتے ہیں، اس پلاٹ کے مالک بھی ہوتے ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں، دکان میں مال بھی ہوتا ہے، اور مال اگر چاندی کے جو نصاب ہے تقریباً 52.5 تولہ، آج کل کے لگ بھگ 2021 میں تقریباً 70,000 کے لگ بھگ یا اس سے کچھ کم ہے، تو اکثر لوگوں کی دکانوں میں اس سے زیادہ مال ہوتا ہے، سال بھی گزر چکا ہوتا ہے، مال آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، اس طرح تو زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ دینی چاہیے، 2.5% دینی ہے زکوٰۃ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور صحیح جو ہے جب آپ کے پاس جو مال ہے اس کے بارے میں اپنے علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ دے دی جائے۔ زرعی زمین جو ہوتی ہے، بارانی زمین، اس کی پیداوار پر انحصار ہے، عشر دینا ہوتا ہے، یعنی کہ 10%۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں بارش پر نہیں، بارانی نہیں ہوتی، بلکہ نہروں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے کینال سے، تو اس پر بھی پیداوار پر انحصار ڈیپینڈ ہے، اس میں خمس دینا ہوتا ہے، 5واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ ایسے جانور وغیرہ، اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو اگر 40 بکریاں ہیں یا 40 بھیڑ وغیرہ ہیں تو ایک عدد بھیڑ یا بکری دینی ہوتی ہے۔ اگر 40 بکریاں ہیں، 39 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر 40 بکریاں ہیں اور سال گزر گیا تو ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایسے گائیں وغیرہ 30 ہیں تو پھر ایک عدد گائے دینی ہوتی ہے۔ اونٹ اگر 5 ہیں تو ایک عدد بکری دینی ہوتی ہے۔ ایسی جو منرل چیزیں ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ریکاز وغیرہ، زمین میں جو خزانہ چھپا ہوتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 5واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 3 قرآنی آیات کا ترجمہ، ایسے ہی 3 احادیث کا ترجمہ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو صدقہ دے رہا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ایک تو ہے بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اس میں بھی جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور زمین سے جو پیداوار چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں تو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مصارف زکوٰۃ، اس کے بارے میں جو ہے نا، یعنی قرآن مجید میں مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو غربا لوگ ہوتے ہیں ان کو۔ سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ فقراء یعنی کہ غریب لوگ، ایسے ہی مساکین جو مسکین لوگ ہوتے ہیں اور ضروریات زندگی ان کے پاس نہیں ہوتی، اور دوسرے انسانوں کے حق
آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے محکمے میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. مؤلفۃ القلوب نئے جو مسلمان ہوئے ہیں اسلام کی رغبت پیدا کرنے کے لیے انہیں بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. رقاب جو غلامی کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ جو مجاہد ہیں مبلغ ہیں تبلیغ کرنے والے ہیں انہیں. ابن سبیل مسافر لوگ جو ہوتے ہیں. غارمین قرضدار جن پہ بہت زیادہ قرضہ ہے تو انہیں جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وعید سورۃ توبہ میں واضح والذین ینکثون الذھب والفضہ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ایسے زکوٰۃ کے فائدے بھی بہت ہیں. انفرادی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے, اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ہے مال میں اضافہ, مال میں اضافہ ہوتا ہے, پکی بات ہے. یہ تو اللہ کو قرض دینا ہوا. اللہ کو قرض دو گے اللہ تعالیٰ جو نا دگنا کر دیں گے, 10 گنا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. اور دین کی نصرت بھی ہے. جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں مجاہدین وغیرہ ان کو مال و اسباب مل رہا ہوتا ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. ایسے ہی مال کی قربانی کا جذبہ, مال کو قربان کرنا, کیونکہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. خدمت خلق کا جذبہ, خدمت خلق لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے غرباء کو دیتا ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل, اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. ایسے ہی سرمایہ کاری میں اضافہ اور تزکیہ نفس, یہ تمام جو ہیں تقریباً 7 ہیں. اس میں سے 3 یا 4 لکھی جاتی ہیں. یہ تو تھے انفرادی فائدے. اب ہے اجتماعی فائدے. امداد باہمی, ایک دوسرے کی امداد. زکوٰۃ جو نادار ہوتے ہیں مفلس ہوتے ہیں ان کی مالی مدد ہو جاتی ہے. اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ. طبقہ امیر غریب, امیر سے تر ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے, اور دولت کی تقسیم جو غیر منصفانہ ہو رہی ہے, اور غریب جو ہے نا غریب تر ہوا جا رہا ہے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے اس میں تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں. ایک مساویانہ تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے. پرامن اور خوشحال معاشرے کا قیام. اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ, حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, اسے منع کیا گیا تو اس کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے کچھ اصول ہیں. ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے مختصراً میں کہ زکوٰۃ کے اصول بیان کیجئے. زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے, بس ایک اصول یہ ہے. دوسرا اصول, وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے, یعنی کہ ماں باپ, بیٹا بیٹی, شوہر بیوی وغیرہ, انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اس کے علاوہ جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. عام حالات میں ایک بستی کے زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے. البتہ اس بستی میں مستحقین زکوٰۃ نہ ہو تو دوسری بستی والوں کو دی جا سکتی ہے. اگر ساتھ ہی دوسری بستی وغیرہ میں کوئی ہنگامی صورت ہے, سیلاب, زلزلہ وغیرہ, قحط پڑ گیا ہے کچھ قسم کی, تو تب تو دی جا سکتی ہے. اور جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمیں اس پر یقین بھی ہو, ہم اطمینان بھی کر لیں کہ واقعی وہ مستحق ہے. اور لازمی نہیں کہ زکوٰۃ پیسوں کی دی جائے, بلکہ اشیاء خرید کر بھی راشن وغیرہ, آٹا, چینی پتی وغیرہ بھی دی جا سکتی ہیں. اور مستحق زکوٰۃ کو ضروری نہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ مال جو ہے نا زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے جب اس کے پاس دولت نصاب تک پہنچ جائے. تو یہ تمام باتیں ہیں, امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی. بہت ہی آسان اس میں ہے. تو یہ تمام ہیڈنگس وغیرہ یاد کرنی ہوتی ہے, لکھنا ہوتا ہے بہت ہی اچھے انداز میں. قرآنی آیات اور احادیث کو واضح کر کے لکھا جاتا ہے. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.